جی تو اسٹوڈینٹس آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سندھ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس بار جو ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کر رہی ہے وہ آئی بی اے یونیورسٹی ہے. اور آئی بی اے جو ہے اس نے ہسٹری میں بھی ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کیے ہیں. اس میں سے 2000 میں اس نے کنڈکٹ کیا تھا، 2001 میں کنڈکٹ کیا تھا، اسی کے ساتھ 1998 1999. تو یہ سارے ایم ڈی کیٹ انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے. تو ابھی ہم جو ہے 2000 والا جو ایم ڈی کیٹ تھا اس کو سولو کرنے والے ہیں، جو کہ پاس پیپر میں آ چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سولو کرنے کا کہ کیونکہ ابھی اس نے ایم ڈی کیٹ لینا ہے تو اس کے پاس پیپر کو سولو کریں تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح کے سوال آنے کے چانسز ہیں پیپر میں. کیمسٹری کا پورشن سولو کریں گے. ردر فورڈ ڈسکور دیٹ نیوکلس آف این ایٹم ہیز ڈیش چارج. ردر فورڈ نے کیا ڈسکوری کیا تھا کہ نیوکلس پہ کیا چارج ہے. آپ کو پتہ ہے ردر فورڈ نے نیوکلس ڈسکور کیا تھا تو اس نے دیکھا تھا اس پہ پازیٹیو چارج تھا. تو سی آپشن اس کی ہو جائے گی. کوشچن نمبر ہمارے پاس نیکسٹ ہے 32. یہ تھوڑا کوشچن کرنے والا مطلب کوشچن ہارڈ ہے یہ. ہاؤ مینی گرامز آف این اے سی ایل آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹلی نیوٹرلائز 100 ml آف 1 مولر H2SO4 سولوشن. اب H2SO4 اور NaCl کی ایکویشن یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں سوال اس کا یہ ہے کہ کتنے گرام ہمیں HCl چاہیے ہوں گے، NaCl کتنے گرام چاہیے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ جو 100 ml کا H2SO4 سولوشن ہے 1 مولر کا وہ کمپلیٹلی نیوٹرلائز ہو جائے. تو اس کے لیے ہم بیلنس کیمیکل ایکویشن کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 100 ml جو ہے وہ مولز، اس کو مولز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ہم نے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 مولر جو سولوشن ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے مولیرٹی کا. مولیرٹی از اکول ٹو مولز اوور ولیوم ان ڈیسی میٹر کیوب. اب مولیرٹی اس نے ہمیں دے دی 1، نمبر آف مولز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے، اور ولیوم تھا ہمارے پاس 100 ml. 100 ml کو اگر آپ لیٹر میں یا ڈیسی میٹر کیوب میں کنورٹ کرو گے، لیٹر یا ڈیسی میٹر کیوب ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو آپ کے پاس آئے گا 0.1. اس کو 1000 سے ڈیوائڈ کر کے ہم ڈیسی میٹر کیوب میں کنورٹ کریں گے تو 0.1 اس کا ولیوم. اب یہ 0.1 ادھر جا کے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 1 انٹو 0.1 نمبر آف مولز آ گئے ہمارے پاس H2SO4 کے. اب دیکھیں بیلنس کیمیکل ایکویشن کے مطابق جب اس کے یہ 2 مول ہیں NaCl کے تو H2SO4 کے 1 مول ہیں، تو 2 مول NaCl کے H2SO4 کے 1 مول. اب اس نے ہمیں NaCl فائنڈ کرنے کو کہا ہے اور H2SO4 کے 0.1 مول دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کراس ملٹیپلائی کریں گے تو کراس ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس NaCl کے نمبر آف مولز آ جائیں گے، اور وہ آئیں گے 2 انٹو 0.1، اور 0.2 ہمارے پاس NaCl کے نمبر آف مولز آ جائیں گے. یہ سارا میتھڈ میں نے کمپیریزن میتھڈ پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا تھا، اور اس میں بھی ہم سولو کر رہے ہیں MCQ. اب ہم NaCl کے نمبر آف مولز آ گئے، ہمیں تو اس کے میس فائنڈ کرنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے نمبر آف مولز از اکول ٹو میس اوور مولر میس ہوتا ہے. میس ہمیں فائنڈ کرنا ہے، نمبر آف مولز 2 دیے ہیں اس کو ہم پٹ کر دیں گے. میس ہمیں فائنڈ کرنا ہے 58.5 NaCl کا مولر میس ہوتا ہے. کیسے؟ NaCl میں سوڈیم کا 23 میس ہوتا ہے، Cl کا 35.5، تو NaCl کا 58.5 ہو گیا، اور یہ آ گیا 11 گرام. تو آپ آنسر میں دیکھیں گے تو آپ کو 11 گرام نہیں نظر آ رہا ہوگا، مگر اس کے قریب قریب جو ہے وہ آپ کو 8 گرام نظر آ رہا ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ شاید مسٹیکس ہے کوشچن کی، یا کوشچن ہی ایسا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ آنسر نہیں مل رہا آپ کو. تو یہ NaCl یہ کی میں بھی 8 گرام ہی دیا ہوا ہے. ویسے اگر آپ کو یہ پیپر بھی چاہیے ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. سائیکلوہیکزین ہیز دا فارمولا. سائیکلوہیکزین کا کیا فارمولا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے سائیکلوہیکزین کیسا ہوتا ہے، 6 کاربن اس طرح، اور یہ 6 کاربن کے ساتھ 2 ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں. تو ہم 6 کاربن اور ہائیڈروجن دیکھیں گے تو آپ 6 کاربن H12. اس کے علاوہ آپ سائیکلو الکین جو ہے ان کا جنرل فارمولا ہوتا ہے CnH2n. مطلب n کی جگہ پہ ہم نمبر آف کاربن رکھیں گے. اب سائیکلو ہیکزین میں نمبر آف کاربن کتنے ہیں؟ 6، تو ہم یہاں پر n کی جگہ پہ 6 C6H2n، 2 انٹو n کی جگہ پہ کیا رکھیں گے؟ 6، تو C6H2n 12، C6H12. اس سے بھی آپ نکال سکتے ہیں جنرل فارمولا سے بھی، اور آپ جو اسٹرکچر فارمولا اس کو دیکھ کر بھی نکال سکتے ہیں. C6H12 بی آپشن. ان CH2 دا مولیکول کنٹینس، مطلب یہ جو ایتھین کا مولیکول ہے اس میں کتنے بانڈ ہیں؟ ایک تو اس میں ایک
1 2 3 4 4 اس میں پائی وہ ہوں گے سگما بونڈ, ایک اس میں ہو 4 اور ایک یہ 5 پائی بونڈ اور ایک اس میں سگما بونڈ ہوگا, اور سوری ایک پائی بونڈ ہوگا, 5 سگما بونڈ ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے. تو 5 سگما بونڈ 1 پائی بونڈ, سی والی آپشن 34 کا سی. اس کے علاوہ چلتے ہیں 35 پہ. 35 میں کہہ رہا ہے وہ وٹ از دا جنرل فارمولا آف ایسٹر, ایسٹر کا جنرل فارمولا. تو ایسٹر کا جنرل فارمولا آپ کو پتہ ہے آر سی ڈبل بونڈ او او آر. تو یہ ہے ایسٹر کا جنرل فارمولا اے آپشن میں. اب ہے ایلیمنٹس از فیملیز ان دا پیریوڈک ٹیبل کلاسیفائڈ ایز. یہ تھوڑی نا اسٹیٹمنٹ صحیح لگ نہیں رہی ہے کہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے یہ, ایلیمنٹس ان از فیملیز آف دا پیریوڈک ٹیبل کلاسیفائڈ ایز. تو یہ تقریباً ڈی اور ایف بلاک فیملیز جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوگا شاید, تو آنسر میں بھی ڈی اور ایف بلاک کی. ویسے یہ اسٹیٹمنٹ اچھی کوئی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, سوال کیسا ہے. یہ جو اس نے ایک فارمولا دیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کس کا فارمولا ہے, یہ بوگزائٹ. آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے سلیبس میں تو یہ والے چیپٹر نہیں ہے, ڈی بلاک پی بلاک اور سوڈیم پوٹاشیم والے تو ہیں مگر یہ والے نہیں ہیں, تو اس کو آپ نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, مگر ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وٹ از دا بوائلنگ پوائنٹ آف HNO2 HNO3, تو اس کا 86 گرام. یہ بھی ایک رٹا ٹائپ ہی کوشچن تھا. 39 یہ آسان کوشچن, مطلب اچھا کوشچن ہے. دا مول آف 1 mole آف ایتھنول اینڈ 1 mole آف ایتھین ہیو این ایکول. تو دونوں کے نمبر آف مولز 1 1 ہے. یہ ہے ایتھنول, یہ ہے ایتھین, ٹھیک ہے. اب نمبر آف مالیکولز نکالنے کا فارمولا ہے, نمبر آف مالیکولز نکالنے کا فارمولا ہے ہمارے پاس, ایک منٹ, ہاں نمبر آف مالیکولز, یہ نمبر آف مالیکولز ہے یہ چیز. نمبر آف مالیکولز نکالنے کا فارمولا ہے میس اوور مولر میس ملٹیپلائی ایووگیڈرو نمبر. اب میس اوور مولر میس کو ہمیں پتہ ہے, نمبر آف مولز بھی لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی ایووگیڈرو نمبر. نمبر آف مولز اس نے 1 دیے ہیں, ملٹیپلائی ایووگیڈرو نمبر ویسے کا ویسے. اسی طرح ایتھین میں بھی میس اوور مولر میس نمبر آف مالیکولز ملٹیپلائی فارمولا Na. نمبر آف مولز ہمیں 1 ہی دیے ہیں اس میں بھی, اور ملٹیپلائی ایووگیڈرو نمبر یہ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے. مگر اس میں اب دونوں کا دیکھو نمبر آف مالیکولز دونوں کے سیم ہی آ رہے ہیں, دونوں کی ایک ہی ویلیو آ رہی ہے 1 انٹو ایووگیڈرو نمبر 1 انٹو ایووگیڈرو نمبر. مگر اب دیکھیں نمبر آف ایٹمز اگر ہمیں فائنڈ کرنے ہوں تو اس میں کتنے ایٹم ہیں, 2 کاربن کے 6 ہائیڈروجن کے, 2 6 8 1 9. تو ہمیں یہاں پر اس پورے فارمولا کو 9 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اگر ہمیں نمبر آف ایٹم نکالنے ہیں ایتھنول کے, اور اس کے نمبر آف ایٹم نکالنے کے لیے ہمیں اس کو 8 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. تو اس طرح 8 سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے اینڈ پر آ کر ہمارے پاس یہ والی ویلیو آئے گی 1 انٹو ایووگیڈرو نمبر انٹو 8, اور اس کی یہ آئے گی 1 انٹو ایووگیڈرو نمبر انٹو 9. تو مطلب نمبر آف مالیکول سیم ہے, نمبر آف ایٹم سیم نہیں ہے. تو ان دونوں میں نمبر آف مالیکول سیم ہے, ڈی والی آپشن. الکینز انڈرگو, الکینز ہمیشہ ایڈیشن ریئیکشن دیتے ہیں, آپ اس کا دیکھیں ہیلوجینیشن کلورینیشن سارے ایڈیشن ریئیکشن ہیں. 41 کوشچن, ڈورنگ دا الیکٹرولائسس آف ہائیڈروجن ڈورنگ دا الیکٹرولائسس آف واٹر ہائیڈروجن از لائبریٹڈ ایز. تو الیکٹرولائسس آف واٹر اگر آپ دیکھیں تو یہ سیل کے اندر پازیٹیو اینوڈ نیگیٹو کیتھوڈ, اور یہ الیکٹرولائز جب ہوتا ہے واٹر ٹوٹتا ہے تو وہ H+OH نیگیٹو بناتا ہے. اب H+ کدھر جائے گا, نیگیٹو کی طرف, مطلب کیتھور کی طرف, اور کیتھور کے اوپر ہی H+ ڈسچارج ہو کر H2 گیس بنائے گا. تو ہائیڈروجن گیس کہاں پہ لائبریٹ ہوتی ہے, ایٹ کیتھور, بی آپشن. این ایگزامپل آف کوولنٹ ہائیڈریٹ, کوولنٹ ہائیڈریٹ جو ہے وہ نون میٹل بناتے ہیں. تو یہ سوڈیم, کیلشیم اور اسٹرونشیم یہ تو میٹل ہیں, یہ جو ایسٹاڈین نہیں آرسینک, یہ ایک نان میٹل ہے, کاربن کی فیملی سے کہ شاید فاسفورس کی فیملی سے, تو یہ کوولنٹ ہائیڈریٹ بنائیں گے. ان این ایکویلیبریم KSP از ایکسپریسڈ ایز, KSP اس ایکویشن کے لیے کیا ہوگا, KSP ہم کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, ہم یہ جو اس کے آئن بنتے ہیں نا اس کی کنسنٹریشن کو KSP کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو KSP از اکول ٹو بیریم 2+ سلفیٹ, تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سی والی آپشن میں, یہ آئنس کی کنسنٹریشن.
اب دا پی ایچ آف اے سولوشن کنٹینس، ایک سولوشن ہے اس کی پی ایچ بتائیں جس میں اتنی کنسنٹریشن ہے ایچ پلس کی، 10⁻⁴ ایچ پلس کی کنسنٹریشن ہے. تو پی ایچ از اکول ٹو مائنس log ایچ پلس ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ایچ پلس کی کنسنٹریشن. اب مائنس log ویسے کا ویسے ایچ پلس کی کنسنٹریشن 10⁻⁴. اب یہ اس کا اگر log لینا ہو تو ہمیں یہ -4 پیچھے لانا پڑے گا، مائنس انٹو -4 +4 ہو جائے گا، اور log 10 1 ہوتا ہے، تو 4 × 1 4. ہمارے پاس آنسر ہو جائے گا اس کا 4A والی آپشن میں. Energy can never be created nor be destroyed but can be transferred. This is known as law of conservation of energy. A option. At what temperature standard enthalpy changes are measured? کس ٹمپریچر پہ ہم اسٹینڈرڈ انتھیلپی کا چینج میجر کرتے ہیں؟ تو وہ آپ تو 25 ڈگری پہ یا پھر 298 کیلون پہ. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے 298 کیلون. Rubidium is an element similar to that potassium. Can show the decomposition of rubidium nitrate. تو یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی روبیڈیم نائٹریٹ. ویسے آپ کو یہ کوشچن ابھی کے سلیبس میں اس طرح کے کوشچن جو کہ ان آرگینک کے گروپ 3 4 سے ہیں وہاں سے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ سلیبس میں نہیں ہے. دا ویو لینتھ آف ریڈیشن ایمٹس ان بالمر سیریز. تو اس کی ویو لینتھ 4000 نینو میٹر سے 8000 نینو میٹر اینگسٹرون کے درمیان ہوتی ہے. فریڈل کاف ریئیکشن کلاسیفائڈ ایز. فریڈل کاف کو آپ کو پتہ 2 طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایسا ریئیکشن جس میں یہ الکائل گروپ ایڈ ہو بنزین رنگ میں اسے ہم کہتے ہیں فریڈل کاف الکائلیشن. اور ایسا ریئیکشن جس میں یہ ایسائل گروپ ایڈ ہو بنزین رنگ میں اسے ہم کہتے ہیں فریڈل کاف ایسائلیشن. تو فریڈل کاف کو ہم 2 حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں، الکائلیشن اینڈ ایسائلیشن. دا فارمولا آف سینڈر. تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا Pb2O4، مگر پھر بھی بتایا میں نے اس طرح کے سوال گروپ 3 4 کے جو چیپٹر ہیں وہاں سے نہیں آئیں گے. دا ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹ which have the same atomic number but different mass number are called. تو ایسے ایٹم جس کا سیم اٹامک نمبر اور میس نمبر ڈفرینٹ اسے ہم آئسوٹوپس کہتے ہیں. ان ہائبرس پروسیس، یہ ہائبر پروسیس ہے. انکریزنگ دا پریشر فیورس. پریشر انکریز کرنے سے کیا ہوگا؟ پریشر انکریز کرنے سے ہوگا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ہائبر پروسیس میں 3 کنڈیشن ہمارے پاس کہ ہم کنٹینیو ودرا کریں نائٹروجن کو، پریشر انکریز کریں، ٹھیک ہے، اور ٹمپریچر کو لو رکھیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ زیادہ بنے گی، مطلب فارورڈ ریئیکشن زیادہ ہوگا. تو پریشر کو انکریز کرنے سے فارورڈ ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے. اے آپشن. کے ایس پی از کال سولوبلٹی پروڈکٹ، ہم کہتے ہیں کے ایس پی کو. یہ بھی آسان تھا، مطلب اوور آل آئی بی اے نے آسان ہی پیپر بنایا ہوتا ہے، مگر کچھ جو آپ کو یہاں پر مشکل لگ رہے ہوں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے وہ سلیبس میں نہیں ہے، آپ نے وہ تیار نہیں کیے ہوئے اس لیے، مگر آپ کو اپنے سلیبس کے اندر ہی رہنا ہے، وہاں سے باہر نہیں جانا. تھرمو ڈائنامکس از دا اسٹڈی آف ہیٹ انرجی اینڈ ڈیش انرجی ریلیشن شپ. ہیٹ انرجی اور کیمیکل انرجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تھرمو ڈائنامکس میں. اس کے علاوہ جو آپ کو الیکٹرو کیمسٹری میں ہم الیکٹریکل انرجی اور کیمیکل انرجی کو ڈیل کرتے ہیں. 55 دا لا آف کنزرویشن آف انرجی از آلسو کالڈ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، ہم اس کو بولتے ہیں. اچھا جی، روبیڈیم از این ایلیمنٹ آف لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم روبیڈیم، ٹھیک ہے. سوڈیم اور لیتھیم اور سوڈیم کے طرح کا یہ ایلیمنٹ ہے، مطلب میٹل ہے. وچ ون از ٹرو اباؤٹ روبیڈیم؟ ریئیکٹس سلولی ود واٹر. ریئیکٹ سلولی ود واٹر، یہ بھی نہیں، کیونکہ جو میٹلز ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے واٹر سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کون سی ٹرو ہے وہ بتانی ہے. فارمز این انسولوبل ہائیڈریٹ، انسولوبل نہیں بناتے ہیں، سولوبل میٹل سولوبل ہائیڈریٹ بناتے ہیں، خاص طور پر الکلی میٹل ایکسیپٹ لیتھیم ہائیڈریٹ کے. جو لیتھیم ہائیڈروکسائڈ ہے نا، لیتھیم ہائیڈروکسائڈ سوری، تو وہ الکلی میٹل جو ہے لیتھیم ہائیڈروکسائڈ انسولوبل بناتا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ انسولوبل ہائیڈرائڈ بناتے ہیں. It is liberated at cathode during the electrolysis of its salt in aqueous solution. بنا لیں آپ اس کا سالٹ روبیڈیم سلفیٹ. اب پتہ آپ کو اینوڈ اور کیتھوڈ، اینوڈ پہ نیگیٹو پازیٹیو چارج، کیتھوڈ پہ نیگیٹو چارج. اب روبیڈیم پہ پلس جب آئے الیکٹرولائز ہوگا اس پہ نیگیٹو چارج ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ روبیڈیم پہ پازیٹیو چارج آئے گا کیونکہ میٹل ہے، تو یہ کیتھوڈ پہ جائے گا تو کیتھوڈ پہ لائبریٹ ہوگا. یہ بھی سی والی آپشن بھی ٹھیک ہے.
ڈی والی ہے فارمز آر سلفیٹ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، سلفیٹ نہیں بنائیں گے. وچ اسٹیٹمنٹ از کنسرننگ اباؤٹ انرجی چینج از فالس، تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کون سی انرجی چینج کے بارے میں فالس غلط ہے. الیکٹریکل انرجی از پروڈیوس بائی ادر ریئیکشن ان اے بیٹری، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، الیکٹریکل انرجی پروڈیوس بائی ریئیکشن ان اے بیٹری. لائٹ انرجی از ابزوربڈ ڈورنگ دا فوٹوسینتھسس، ٹھیک ہے، فوٹوسینتھسس میں لائٹ انرجی ابزورب ہوتی ہے. لائٹ انرجی از پروڈیوس وین میتھین برنز ان آکسیجن. ہیٹ انرجی از ابزوربڈ وین سوڈیم ریئیکٹس ود واٹر. اب اس میں سے جو آنسر دیا ہے کہ میں وہ تو ہے اے آنسر، مگر میرے خیال سے جب بیٹری جو ہے وہ لائٹ انرجی تو پروڈیوس کرتی ہے، ہمیں کرنٹ ہی تو دیتی ہے، الیکٹریکل انرجی سوری. تو یہ آنسر، یہ تو اسٹیٹمنٹ ٹرو ہونی چاہیے، جو غلط ہونی چاہیے وہ ڈی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ سوڈیم جب واٹر سے ریئیکٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے، تو اب ہیٹ انرجی ریلیزڈ ہونی چاہیے. تو آپ کو بتا دیا کہ میں اس کا اے آنسر ہے، مگر اے اس کا تو کریکٹ نظر آ رہا ہے، تو ڈی اس کا کریکٹ نظر نہیں آ رہا. تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ اس کا کریکٹ آنسر کہیں سے اگر آپ کو پتہ ہے، تو میرے خیال سے تو اس کا ڈی ہونا چاہیے. الیکٹرولائسس آف ڈائلوٹ H2SO4 gives، H2SO4 کو جب آپ الیکٹرولائز کرو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اینوڈ اور کیتھوڈ. اینوڈ پہ آ جائے گی H پلس جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف بھاگے گا، مطلب کیتھوڈ کی طرف، اور SO4 جو ہے وہ اینوڈ کی طرف. تو اینوڈ پہ جو ہے وہ آکسیجن ہوگی، اینوڈ پہ آکسیجن اور کیتھوڈ پہ ہائیڈروجن بی. کاربوہائیڈریٹس کنٹینس کاربن ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن، کاربوہائیڈریٹس میں ہوتی ہیں سی والی آپشن. اچھا یہ والا سوال اچھا تھا. 60 این آکسائڈ آف ٹائٹینیم کنٹین 60% ٹائٹینیم، وٹ از دا امپیریکل فارمولا آف آکسائڈ. تو آپ کو اس نے کوشچن میں کہہ دیا کہ ٹائٹینیم آکسائڈ میں کتنا ہے 60% آکسیجن ہے، باقی رہے گا جو آکسیجن وہ 40% ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب امپیریکل فارمولا کو نکالنے کے لیے اب ٹائٹینیم امپیریکل فارمولا کو نکالنے کا پہلا میتھڈ، ہم نے جو پرسنٹیج ہے اس کو ڈیوائڈ کرنی ہے اس کے مولر میس سے. جیسا کہ آکسیجن کی پرسنٹیج تھی 40، ہم نے اس کو اس کے مولر میس 60 سے ڈیوائڈ کر دیا. ٹائٹینیم کی پرسنٹیج ہے 60، اس کو ہم نے اس کے مولر میس 48 سے ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ڈیوائڈ کرو گے آپ 40 کو 60 سے، تو 40 کو اگر 60 سے ڈیوائڈ کرو گے تو 16 دونے 32 اور پوائنٹ لگا کے 80 16 5 80 کیسی انگلش بول رہا ہوں. اگر اس کو سولو کیا تو 2.5 آ گیا آپ کے پاس آنسر. اس کے ساتھ 60 اور اس کو 48 پہ ڈیوائڈ کرو 1.25 آپ کے پاس آنسر آئے گا سارے کا سارا. اب اس کو دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ اس میں سے جو دونوں آنسر آئے ہیں اس میں سے جو چھوٹا آنسر ہوگا اس کو دونوں سے ڈیوائڈ کرنا ہے. 2.5 کو بھی 1.25 سے اور 1.25 کو بھی 1.25 سے ڈیوائڈ کیا تو یہ آ گیا 1 اور یہ آ گیا 2. تو آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس 2 آ گئے اور ٹائٹینیم 1، مطلب ٹائٹینیم 1 اور 2، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اور اس کا آنسر آپ کے پاس سی ہے. باقی کے جو پیپر ہیں وہ بھی میں سولو کروں گا انشاءاللہ، جڑے رہیں میرے ساتھ.